نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصل لربك وانحر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا تعلق قربانی کے مسائل سے ہے، کیونکہ قربانی کے مسائل میں لوگ بہت ہی شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ لوگ بہت سی الجھنوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ کئی مسائل ایسے ہیں جو لوگوں نے اپنے ذہن سے ہی گھڑے ہوئے ہیں۔ اب ان مسائل میں سے ایک مسئلہ دوست اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں، ایک بندہ ہے، اس کے والد محترم کا وصال ہو گیا یا اس کی والدہ محترمہ کا وصال ہو گیا، اب وہ بندہ قربانی کرنا چاہتا ہے اور اس کی دل کی تمنا یہ ہے کہ میں اس دفعہ جو قربانی ہے وہ اپنے والد محترم کے نام کی قربانی کرتا ہوں جو فوت ہو گئے ہیں، یا والدہ صاحبہ کے نام کی قربانی کرتا ہوں۔ تو اس صورت میں بتائیں کہ قربانی اس کی ہو جائے گی کہ نہ ہوگی؟ وہ ایک ہی قربانی کا جانور لے کے آتا ہے اور وہ بھی اپنے والد محترم جو فوت شدہ ہیں ان کے نام کی کرنا چاہتا ہے، اور خود اس پر بھی قربانی اگر واجب ہو تو اس صورت میں کہ اس پر قربانی واجب ہو لیکن خود اپنی قربانی جو اس پر واجب ہے وہ نہ کرے اور اپنے والد محترم کی یا اپنے والدہ محترمہ یا کوئی بھی اس کا دوست احباب، کوئی بھی اس کی رشتہ داروں میں سے فوت شدہ ہو جس کے نام کی قربانی کرنا چاہتا ہے، کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں جو بندہ صاحب نصاب ہوتا ہے اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، اور صاحب نصاب بندہ اگر قربانی خود اس پر تو اپنی واجب ہے ہی، لیکن ساتھ اگر وہ اپنے کسی بھی فوت شدہ احباب کے لیے قربانی کرنا چاہتا ہے، اپنے والد محترم کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی والدہ محترمہ کے لیے، کسی عزیز کے لیے بھی قربانی کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، تو شریعت مطہرہ کا اصول یہ ہے اور حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے جو اس پر قربانی اپنی واجب ہے، پہلے اپنی قربانی کا انتظام و اہتمام کرے۔ اپنی قربانی کے لیے جانور لے کر آئے، بکرا لے کر آئے، یا اگر کسی بڑے جانور میں حصہ ڈالنا چاہتا ہے تو پہلے اپنا حصہ ڈالے، اس کے بعد اپنے کسی فوت شدگان کے لیے، اپنی والدہ محترمہ کے لیے، والدہ محترم کے لیے وہ اگر قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کو علیحدہ انتظام کرنا پڑے گا، کیونکہ فوت شدگان کے جو احکام، زندہ لوگوں کے جو احکام ہوتے ہیں وہ فوت شدگان پر نہیں لگتے۔ زندہ بندے پر قربانی واجب ہے، فوت شدگان پر قربانی واجب نہیں، لہذا اگر فوت شدگان کی طرف سے قربانی کی جائے تو بہت اچھی بات ہے، یہ نفلی ہوگی، اس کا جو بندے کے اوپر وجوب ہے وہ ادا نہ ہوگا، وجوب سر سے نہیں اترے گا۔ اس کو اتارنے کے لیے اسے سب سے پہلے اپنی طرف سے قربانی کرنا پڑے گی، اور اپنے فوت شدگان جو احباب ہیں ان کے لیے اس کو علیحدہ قربانی لانا پڑے گی۔ بصورت دیگر اس کی قربانی نہیں ہوگی اگر وہ اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتا، اور قربانی لا کر وہ والدین کی طرف سے کر دیتا ہے تو وہ نفلی تو ہو جائے گی، لیکن اس کی جو اس پر قربانی واجب ہے وہ اس کی بالکل ادا نہ ہوگی۔ وہ اس کے لیے اس کو خود ایک علیحدہ قربانی کا انتظام کرنا پڑے گا جس کے اوپر واجب ہے۔ تو اس صورت میں یہ مت سمجھے کوئی کہ کچھ لوگوں کی سوچ بھی ایسی ہے، وہ سمجھتے ہیں، دیکھا لوگوں کو، وہ 7 سال قربانی دیتے ہیں، والد محترم کے نام کی زندہ ہوتے ہیں، پھر 7 قربانیاں ان کی ہو گئی ہیں، پھر 7 قربانیاں والدہ کے نام کی، پھر 7 قربانیاں اپنے نام کی، پھر 7 قربانیاں، یہ پتہ نہیں یہ 7 کا جو عدد ہے یہ لوگوں نے قربانی کے مسائل میں کہاں سے ڈھونڈا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ حالانکہ شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے
بندہ صاحب نصاب اگر ساری زندگی صاحب نصاب ہے تو اسے ساری زندگی قربانی دینا پڑے گی، اور گھر میں جتنے بھی لوگ صاحب نصاب ہیں تمام کو قربانی دینا پڑے گی۔ تو تمام پر قربانی واجب ہے، جن لوگ جو لوگ صاحب نصاب ہیں، جن لوگوں پر قربانی واجب ہے، اور جتنی دیر تک صاحب نصاب رہیں گے، چاہے ساری زندگی رہیں، سال ہا سال رہیں، ان کو قربانی دینا پڑے گی۔ اور یہ مت سوچیں کہ گھر کا کوئی ایک فرد بڑا قربانی دے دے تو سارے گھر والوں کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، نہ ایسا نہیں، بلکہ شریعت مطہرہ میں اصول و قانون یہ ہے کہ جو احباب گھر میں صاحب نصاب ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، بھائی ہے، والد محترم ہیں، والدہ ہیں، جتنے احباب بھی صاحب نصاب ہوں گے تمام پر قربانی واجب ہوگی۔ اور فوت شدگان کے لیے اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو سب سے پہلے جو گھر کے صاحب نصاب احباب ہیں ان کی قربانیاں پوری کرے، اس کے بعد جو فوت شدگان کے لیے ایک اضافی قربانی کا انتظام و اہتمام کرے اگر ان کے لیے قربانی کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ فوت شدگان احباب میں سے اگر کوئی ایک فرد یا ایک سے زیادہ فرد ہیں تو یہ بات ضروری نہیں کہ فوت شدگان دو احباب کے لیے دو ہی قربانی کریں، نہیں، بلکہ زیادہ احباب ہی ہوں تو ان کے لیے، کیونکہ وہ نفلی قربانی ہے، اور نفلی قربانی کر کے اصال ثواب بھی کرنا ہوتا ہے، تو اصال ثواب میں بندہ جتنے مرضی احباب کو شامل کر سکتا ہے، جتنے مرضی احباب کو شامل کرے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے تمام کو برابر کا ثواب ملتا ہے، کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں واقع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین متین کے سمجھ عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے ہمیں ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک یہ صحیح مسائل پہنچ سکیں اور وہ اپنی قربانی والا جو عمل ہے اس کی ادائیگی اچھے طریقے سے کر سکیں، اور ہمارے ساتھ منسلک رہیں، ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، اور آپ کو انشاءاللہ العزیز ایسے ہی قیمتی مسائل کی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔